الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اپنے یوٹیوب چینل حقیقی کامیابی اسلام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج جس ٹاپک کو لے کر ہم نے گفتگو کرنی ہے، امت مسلمہ کو اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے، چونکہ تمام ہی مسلمان یہ اچھے طریقے جانتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنا اور زندگی کیسے گزارنی ہے، اس حساب سے قرآن و سنت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے ہر شخص کو احتیاط کی۔ جی ہاں، ہمارا آج کا موضوع ہے محتاط سدا سکھی رہتا ہے۔ ہر قدم، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر کام میں احتیاط اور میانہ روی کی ضرورت ہے۔ میانہ روی جب اختیار کریں گے تو احتیاط خود بخود ہمارے کاموں میں شامل ہو جائے گی۔ جب تک ہم کسی بھی کام کے کرنے میں جلد بازی کریں گے یا پھر کام کے کرنے میں ہم تاخیر کا شکار کریں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، تو اس وقت پھر احتیاط ختم ہوتی ہے اور بے احتیاطیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جس قوم میں بھی بے احتیاطیاں پائی گئیں، میانہ روی کو جس قوم نے ترک کیا، اس قوم نے زوال ہی دیکھا ہے، عروج نہیں پا سکی وہ قوم۔ ناظرین کرام، میانہ روی ہر کام میں ضروری ہے، تبھی احتیاط بھی ہو سکتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان میں، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو کہ آپ جو اس کو نصیحتیں فرما رہے تھے تو وہیں پر آپ نے یہ فرمایا کہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی درمیانی چال چلو۔ دین اسلام ہمیں قدم رکھنے میں، ہمیں چلنے میں بھی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے کہ درمیانی چال چلنی ہے۔ اور ناظرین کرام، دین اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف میں جو بات ارشاد فرمایا اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں وہ اسراف نہیں کرتے، وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ میانہ روی یہ ضروری ہے۔ ہم جب اپنے ہر طرح کے معاملات میں، عبادات ہوں، عبادات نافلہ، یہ یاد رکھیے گا، عبادات نافلہ اور اس کے علاوہ معاملات، چلنا پھرنا، کھانا پینا اور علاج معالجہ، صحت کے حوالے سے ہر لحاظ سے جب ہم میانہ روی کریں گے، میانہ روی کو اختیار کر لیں گے تو ہمارے ہر کام میں احتیاط خود بخود شامل ہو جائے گی، اور پھر جب احتیاط شامل ہو جائے گی تو محتاط سدا سکھی رہتا ہے۔ جو احتیاط کرتا ہے وہ ہمیشہ فوائد ہی حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام ترمذی نے بھی نقل فرمایا، اور مشکات المصابیح اور اس کی جو شرح ہے میرات المناجی، اس میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق اور میانہ روی یہ نبوت کے حصوں میں سے 24واں حصہ ہے۔ اب یہ 24ویں حصے سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ ان الفاظ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ میانہ روی کس قدر اہمیت کا حامل یہ کام ہے کہ جب ہم ہر کام میں میانہ روی اختیار کریں گے تو نجات پائیں گے۔ اب یہاں پر مجھے ایک اور حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی کہ جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے اور جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص خرچ کرنے میں میانہ روی رکھتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ۔ آج غربت کا رونا رو رہے، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں نا اور بازاروں میں وہی رش، وہی انداز، تو ہم دیکھتے ہیں دراصل غربت یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے ہی کرتوت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے میانہ روی چھوڑ دی، ہم خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ جب خواہشات پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر میانہ روی نکل جاتی ہے۔ جب میانہ روی گئی، احتیاط ختم، اب بندہ محتاط نہیں رہتا، خرچ کے معاملات میں بندہ پریشان، پھر وہ قرض کی طرف بھاگتا ہے۔ المختصر میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ، ہر کام میں ہمیں احتیاط کی اور میانہ روی کی اشد ضرورت ہے۔ اس گفتگو کے کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جن کو سیاحت کا شوق ہے، سیر و سیاحت کا شوق، اچھی بات ہے، کریں۔ اگر تو سیاحت، سیر و سیاحت، سفر کرنا یہ اچھی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ ہے تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر برائی کے ارادے سے سفر ہے تو پھر یہ سفر کرنا برا ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ لیکن مطلقاً سیاحت سے منع نہیں کیا گیا۔ آپ سیر کریں، سیاحت کریں، اللہ مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے، بغداد لے جائے، جانا چاہیے، سیاحت کریں، سیر کرنا اس سے منع نہیں ہے۔ لیکن جہاں زندگی میں ہم دیگر معاملات پر قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سیکھتے ہیں کہ احتیاط اور میانہ روی کی ضرورت ہے، وہیں پر ناظرین کرام ہمیں سیر و سیاحت میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے۔ جب تک سفر کا ارادہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، سفر کا ارادہ بنتا ہے اور انسان اس کے بعد سفر شروع کرتا ہے، تو سفر شروع کرنے سے پہلے زاد راہ یہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ جو راہ میں ہمیں سامان ضرورت ہے، جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان اشیاء کا ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اب موسم کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا، حالیہ جو موسم کے حوالے سے برف باری جو ہوئی، برف کا طوفان آیا مری میں، پاکستان کا جو شہر مری ہے، وہاں پر اتنی تباہی کی یہ برف آئی، اتنی تباہی کا یہ طوفان آیا کہ رات کو کتنے ہی سیاح وہاں پر گئے تھے، اور ان میں سے تقریباً جو ہماری اطلاعات کے مطابق ہیں وہ 21 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن موت کے علاوہ بھی کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی حادثات ہوتے ہیں، حادثات سے بچنے کا حکم بھی تو ہمیں رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ جان بچانا فرض ہے، ہم نے اپنی جان کی حفاظت خود کرنی ہے۔ ہم دیکھیں آج دنیا یہ ترقی کر گئی ہے، معاشرہ ترقی کر گیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، موسمی کیفیات کے حوالے سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ کس وقت بارش آنی ہے، کب دھوپ لگنی ہے، یہ امکانات پہلے سے ہی بتا دیے جاتے ہیں۔ اور جو مری میں حادثہ ہوا اس کا بھی 1-2 دن سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھائی 90 کلومیٹر پر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان آنا ہے، یا 80 کلومیٹر، یعنی یہ سب بتایا جا رہا تھا، احتیاط کرنی ہے۔ لیکن سیاحت کے جو شوقین ہیں انہوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا اور چلے آئے۔ جب آپ چلے آئے تھے تو پھر بھی آگے بھی احتیاط کی جا سکتی تھی، لیکن بے احتیاطیوں نے ان کی جان لے لی۔ تو ناظرین کرام، سیاحت کا معاملہ ہو، سیر و سیاحت کرنی ہو، سیر و تفریح کرنی ہو، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھروں سے نکلنے سے پہلے جس علاقے، جس منزل کی طرف جا رہے ہیں، موبائل پاس ہے، انٹرنیٹ پاس ہے، موسمی کیفیات کو دیکھ لیا جائے۔ موسمی کیفیات کو دیکھنے کے بعد اب اللہ پر توکل کر کے نکلیں تو انشاءاللہ العزیز کامیاب لوٹیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں دنیا میں یہ جو جدید آلات ہیں یہ ہماری حفاظت کا حصہ ہیں، ہماری حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ پھر اسی طرح جو قوانین ہمارے بنائے جاتے ہیں مختلف ممالک میں، علماء فرماتے ہیں کہ جو قانون شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قوانین پر جب ہم عمل کریں گے، قوانین کو فالو کریں گے تو ہماری جان بھی سلامت رہے گی، ہمارا مال بھی سلامت رہے گا۔
اب دیکھیں کتنا بڑا یہ حادثہ ہوا، وہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے آئے تھے، قوانین پر عمل نہیں کیا، روکا بھی گیا، انتظامیہ کی طرف سے منع بھی کیا گیا، ہائی الرٹ جاری کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے کہ ہم نے سیاحت کرنی، ہم نے برف دیکھنی ہے، اور یوں کتنے ہی ہاسپٹل پہنچے، کتنے قبر میں جا پہنچے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین اس حادثے میں شہید ہونے والے جو لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی اگلی منازل آسان فرمائے۔ اور ہم اپنے اس چینل کی پوری ٹیم جو حقیقی کامیابی اسلام کو چلانے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہے، پوری اس ٹیم کی جانب سے ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں۔ اور ناظرین کرام، آخر میں بس یہی گفتگو کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے اور میانہ روی، ان دو چیزوں کو جب ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں کامیاب رہیں گے ہی رہیں گے، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہر وقت دعا کرتے رہا کریں یا اللہ حادثات کی موت سے محفوظ فرمانا۔ اللہ رب العالمین سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔